شب برات کے موقع پر بہت سے لوگ قرآن و حدیث، شریعت و سنت کو چھوڑ کر بیہودہ تباہ کن رسمیں کرنے لگے، جن سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ برکت والی رات ہے۔ آج کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ آج کی رات بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول رات ہے، لیکن ایسی معتبر رات جس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساکت سکینہ نازل ہوتا ہے، ایسی رات جس رات میں فرشتوں کا ہجوم سرزمین دنیا پر نازل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ اور رحمت شاملہ سے سرزمین دنیا پر رہنے والے تمام اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو رحمان کے خاص بندے ہیں، جو رحمان کے مقرب بندے ہیں، جو رحمان کے پسندیدہ بندے ہیں، جو رحمان کے چنیدہ بندے ہیں، ان تمام بندوں کے لیے اللہ و تبارک و تعالی آسمان سے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک ایسی رحمت کاملہ نازل ہوتی ہے جو پورے سال قائم و دائم رہتی ہے۔ آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں بجٹ بنایا جاتا ہے، جس رات میں بجٹ بنایا جاتا ہے۔ ہم اپنی تدابیر کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم تمام چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ آج کی رات فیصلے والی رات ہے۔ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ روزیوں کو تقسیم کرتا ہے، کس کے مقدر میں کتنی روزی ہے، کس کے مقدر میں کتنی عمر ہے، کس کے مقدر میں غم ہے، کس کے مقدر میں خوشی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی آج کی رات میں اپنے بندوں کے لیے لکھ دیتا ہے۔ اب وہ بندہ چاہے مومن ہو، کافر ہو، مجوسی ہو، نصرانی ہو، یہودی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، عورت ہو یا مرد ہو، محتاج ہو، غلام ہو، آقا ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے آج کی رات میں بجٹ نکلتا ہے، آج کی رات میں اس کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے۔ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، لیکن ہائے مسلمانوں، آج کی رات ہم کیا کرتے ہیں؟ آج کی رات باجی تم بھی آ جاؤ، بھابھی تم بھی آ جاؤ، پھوا تم بھی آ جاؤ، نانی تم بھی آ جاؤ، اور تائی تم بھی آ جاؤ، اور سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ پہلے تو تسبیحات پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، ہماری مستورات، ہماری مائیں اور بہنیں تسبیحات پڑھتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں، محبوب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرماتی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے لگی غیبت کرنے۔ چار عورتیں کہیں بیٹھ جائیں اور پھر غیبت نہ کریں، خاموش بیٹھیں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ تجربے کی بات ہے۔ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات کو بڑی معتبر رات فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کی رات میں توبہ نصیب ہوتی ہے،
آج کی رات میں بخشش ہوتی ہے، آج کی رات میں بخشش کا پروانہ جاری ہوتا ہے، آج کی رات میں رزق کا پروانہ جاری ہوتا ہے، آج کی رات میں رحمتوں کا نزاکت پروانہ جاری ہوتا ہے۔ کون ہے اللہ کا بندہ، کون ہے اللہ کی بندی جو اللہ تبارک و تعالی کو خوش کر دے آج کی رات میں؟ لیکن آج ہم نے نہیں سوچا۔ آج ہم اگربتیاں جلاتے ہیں، آج کی رات میں ہم قمقمے لگاتے ہیں، آج کی رات میں جو ہے ہم موم بتیاں لگاتے ہیں، آج کی رات میں ہم گھروں میں اجالا کرتے ہیں، لیکن اگر کچھ نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستوں اور میری مائیں اور میری بہنیں، سنو، آج رات میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ آج رات میں تمہیں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہو جائے، جس سے اللہ کا رسول خوش ہو جائے۔ اول تو سال میں جتنی بھی راتیں ہوتی ہیں، ساری راتوں میں اللہ کو خوش کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ لیکن جو آج کی رات ہے یعنی 15 شعبان، 15 شعبان کی رات، 15 شعبان کی رات، تو چونکہ آج جو ہے وہ 14 شعبان ہے، آج 14 شعبان المعظم ہے، کل 15 شعبان المعظم ہے، تو تاریخ قمری میں دن بعد میں آتا ہے، رات پہلے آتی ہے، رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے۔ لہٰذا کل 15 شعبان ہے تو آج کی جو رات ہے وہ 15ویں رات ہوگی، 15 شعبان المعظم کی رات ہوگی۔ 15 شعبان المعظم کی رات میں حضور پاک علیہ السلام کا کیا عمل تھا؟ حالانکہ یہ روایت کے راوی جو ہیں صرف 3 ہیں، یہ جو روایت ہے اس کے راوی صرف 3 ہیں، جس میں ایک صحابیہ ہے اور 2 صحابی ہیں، 2 صحابی اور ایک صحابیہ۔ صحابیہ کون ہیں؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور صحابی کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ 3 راوی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ہیں، چہیتی بیوی ہیں۔ ایسی بیوی کہ نکاح سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی بیوی، یہ والی جوزہ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول کو دکھلا دیا تھا، جنت کے کپڑے میں لپیٹ کر حضور پاک علیہ السلام کے سامنے لا کر عائشہ کو پیش کر دیا تھا اور کہا تھا یہ تمہاری بیوی بنے گی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، تو وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہمارے حجرے میں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ وہ میرے لیے تھی، لیکن جب میں رات میں میری آنکھ اچانک کھلتی ہے تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور پاک علیہ السلام اپنے بستر سے چپے سے اٹھتے ہیں اور حجرے سے باہر جانے لگتے ہیں۔ میرے دل میں کھوٹ پیدا ہوئی، میرے دل میں عجیب سی بات پیدا ہوئی کہ آخر بات کیا ہے؟ آج تو باری میرے کمرے کی ہے، آج تو باری میری ہے۔ پھر اللہ کا پیغمبر عائشہ کے حجرے کو چھوڑ کر، عائشہ جیسی محبوب بیوی کو چھوڑ کر حجرے کے باہر کہاں کو چلے، کہاں کو جا رہے ہیں؟ لہذا حضور پاک علیہ السلام جب حجرے سے باہر نکلے، حضرت عائشہ بھی دھیرے دھیرے اور دبے پاؤں پیچھے پیچھے چل دیں، اتنی آہستہ آہستہ قدم رکھ رہی تھی کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ کو خبر نہ ہونے پائے۔ دھیرے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام حضرت خدیجہ کے کمرے میں نہیں جا رہے ہیں، حضرت میمونہ کے کمرے میں نہیں جا رہے ہیں، حضرت
کیا کہتے ہیں حفصہ کے کمرے میں نہیں جا رہے، کسی بھی بیوی کے کمرے میں اللہ کے پیغمبر نہیں جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور جنت البقیع میں جا کر اللہ کے پیغمبر اگر بتیاں نہیں جلاتے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو میں نے دیکھا کہ قبرستان پہنچنے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں۔ اور کاہے کی دعا مانگ رہے ہیں؟ نہ سونے کی دعا مانگ رہے، نہ چاندی کی دعا مانگ رہے، نہ ہیرے کی دعا مانگ رہے، نہ جواہرات کی دعا مانگ رہے ہیں، اور نہ تو دنیا کی دولت کی دعا مانگ رہے ہیں، نہ اقتدار کی دعا مانگ رہے ہیں، نہ ثروت کی دعا مانگ رہے ہیں، کسی بھی چیز کی دعا نہیں مانگ رہے ہیں۔ اگر دعا مانگ رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دے۔ یہ بخشش والی رات ہے، یہ بخشش والی رات ہے، یہ رحمت والی رات ہے، یہ برکت والی رات ہے، یہ نور والی رات ہے، یہ شب برات والی رات ہے، یہ خوشیوں والی رات ہے، یہ بجٹ والی رات ہے، یہ رزق والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، لیکن میرے ہاتھ تھک جایا کرتے تھے۔ عورتیں زیادہ جلدی تھک جاتی ہیں نا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ہاتھ اتنی لمبی دعا مانگ رہے تھے محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاتھ کئی مرتبہ تھکاوٹ کے مارے مجھے چھوڑنا پڑا۔ کئی مرتبہ میں نے چھوڑا پھر اٹھایا، پھر چھوڑا پھر اٹھایا، پھر چھوڑا پھر اٹھایا۔ آخرکار جب مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں نے سوچا کہیں اللہ کے رسول کی دعا مکمل نہ ہو جائے اور پیچھے مڑ کر یہ نہ دیکھیں کہ عائشہ کھڑی ہیں۔ حضرت عائشہ فرمانے لگے کہ میں جلدی جلدی چپے چپے دبے پاؤں اپنے حجرے کی طرف چل دی، یہاں تک کہ میں حجرے میں لیٹی تھی کہ اللہ کے پیغمبر بھی پیچھے سے آ جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے پیغمبر سوتے ہیں، لیٹتے ہیں، جیسے بیکتے بستر کے اوپر آتے ہیں تو کہتے ہیں عائشہ کیا بات ہے، لمبی لمبی سانسیں کیوں لے رہی ہو؟ جب آدمی جو ہے کہیں چل کے آتا ہے اور کوئی کام ایسا کر لیتا ہے تو لمبی لمبی سانسیں لیتا ہے۔ اب تو ماشاء اللہ تھکاوٹ جلدی آ جاتی ہے، غذائیں وہ نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے پوچھا کہ عائشہ کیا لمبی لمبی سانسیں کیوں لے رہی ہو، کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ فرمانے لگی جھوٹ نہیں بولتی۔ حضرت عائشہ نے جھوٹ نہیں بولا، باتیں نہیں بنایا، کنفیوز نہیں کیا، دھوکہ نہیں دیا۔ صاف الفاظوں میں عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، جس وقت آپ بستر سے اٹھے اور حجرے عائشہ سے باہر جانے لگے میرے دل میں کھوٹ پیدا ہوئی، عائشہ کے دل میں عجیب سی بات پیدا ہوئی کہ اللہ کا پیغمبر کہاں جا رہا ہے عائشہ کو چھوڑ کر۔ لیکن جب میں پیچھے پیچھے چلی، آگے آگے اللہ کا پیغمبر، پیچھے پیچھے اللہ کے پیغمبر کی وہ بیوی جو صرف اور صرف اکیلی واحد وہ شخص ہے جو کنواری تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ وہ جنت البقیع میں چلی گئی تو میں بھی پیچھے کھڑی ہو گئی تھی، دعا مانگ رہی تھی۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ کہیں آپ کی دعا پوری نہ ہو جائے اس سے پہلے میں حجرے میں آ جاؤں، لہٰذا میں حجرے میں چلی آئی۔ تو دوڑنے کی وجہ سے کہ میں جلدی پہنچ جاؤں، دوڑنے کی وجہ سے میری سانس پھولنے لگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا عائشہ آج 15 شعبان کی رات ہے، آج 15 شعبان کی رات ہے۔ مردوں کے لیے ایصال و ثواب، مردے گھر نہیں آئیں گے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مردے گھر آتے ہیں، روحیں گھر آتی ہیں۔ ارے روحیں گھر نہیں آتی ہیں، شرک مت کرو، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا 15 شعبان کی رات کو ہمیں کیا کرنا ہے پتہ یہ چلا، ہمیں دعائیں مانگنا ہے، ہمیں دعائیں مانگنا ہے، ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، اور ہمیں جو ہے ہر وہ کام کرنا ہے جو شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہو۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا اللہ اور ہمارا رسول ہم سے خفا ہو جائے۔ اور اگر موقع مل جائے تو 100 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، 100 رکعت نفل نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ 100 رکعت نفل نماز شب برات کے موقع پر بڑی فضیلت والی ہے، بہت فضیلت والی ہے۔ علامہ ابن بزار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس نے 100 رکعت نماز نفل 2 کر کے یا 4 کر کے، آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں اور آپ 4 کر کے بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اگر آپ 2 کی نیت باندھتی ہیں تب بھی اچھا ہے، 4 کی باندھ، لیکن 2 کی باندھیں گے تو زیادہ اچھا رہے گا۔ 2 کی نیت باندھ لیں، 4 کی نیت باندھ لیں، دونوں طریقے ٹھیک ہیں۔ اور 100 رکعت آپ کو پوری کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنا ہے
پہلی رکعت میں آپ کو کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھنی ہے وہ کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے کہتے ہیں نام لیجیے سورہ فیل پڑھیں، اور دوسری رکعت میں جو ہے سورہ قریش پڑھیں، یعنی الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو ہے آپ پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں جو ہے کہتے ہیں سورہ فیل کا وہ سورہ قریش، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یہ آپ جو ہے اس طریقے سے پوری 100 رکعت پڑھو، اور اس کے بعد پھر آپ دعا مانگیں۔ دعا کیا مانگیں گے؟ دعا کیا مانگیں گے؟ دعا امت کے لیے دعا مانگے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا مانگے، اپنے لیے دعا مانگے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں صرف اپنے ہی لیے دعا مانگ لیتے ہیں، اللہ ہمیں بالا نصیب کر دے، ہمیں بندہ نصیب کر دے، ہماری اچھی جگہ شادی ہو جائے، ہمارے بچوں کی شادی اچھی جگہ ہو جائے، اور ہم نے جو سوٹ سلا ہے وہ پسند آ جائے، اور ہم کو جو جلدی سے پیسہ مل جائے، روپیہ مل جائے، دولت مل جائے، اقتدار مل جائے۔ اس طریقے سے مرد بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جلدی سے میرا یہ کام بن جائے، وہ کام بن جائے۔ نہیں، آخرت کی بھی دعا کرنا چاہیے، جنت کی دعا مانگنا چاہیے، اور مردوں کے لیے ایصال و ثواب کرنا چاہیے، مردوں کے لیے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں مرحومین ان کے لیے دعا مانگنا چاہیے، اور پھر اللہ سے کہنا چاہیے اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تمام مرحومین کی اے اللہ مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے۔ اے اللہ آج شب برات کی رات ہے، اے اللہ آج 15 شعبان کی رات ہے، اے اللہ ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمیں جو ہے اور تمام امت محمدیہ کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے۔ جنت کی بھی دعا کرے، دنیا کے لیے بھی دعا کرے، اپنے والد کے لیے دعا کرے، اپنی والدہ کے لیے دعا کرے، اپنی بہنوں کے لیے دعا کرے، اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرے، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کرے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، اپنے علم کی دعا کرے، اپنی حفاظت کے لیے دعا کرے۔ اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اس قسم کی دعا کرنا چاہیے۔ مصلے پر بیٹھ جائے، بیڈ پر بیٹھ جائے، بیڈ سے نیچے بیٹھ جائے، مشین چلانا ہے، کپڑے سلنا ہو تو کپڑے بھی سلتے رہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور درود شریف پڑھتا رہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی رات آپ کے لیے جو ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی بن جائے گی۔ اپنے لیے دعا کریں، ساری امت کے لیے دعا کریں، وائے ویلا نہ کریں۔ ارے آپ کو حلوہ بنانا ہے، بنا لو نا، چنے کا حلوہ بنا لو، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، روے کا حلوہ بنا لو، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، اور آپ بنا کے کھائیے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن آپ متعین نہ کیجئے، اس کا تعین نہ کیجئے کہ آپ کو 15 شعبان کو ہی بنانا ہے۔ بدعت نہ کیجئے، کیونکہ شریعت میں بدعت کرنا یعنی دین میں نئی بات نکالنا یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی ضلالت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، آج کی رات میں دعا کرنا چاہیے، ہدایت کی دعا کرنا چاہیے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیمن عاطیت، وقنا شر ما قضیت۔ اس طرح ربنا افرغ علینا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ دعا مانگنا چاہیے۔ آج آپ کی روزیوں والی رات ہے، برکت والی رات ہے، نور والی رات ہے۔ پورے سال تک کون مرے گا کون، آپ خود تخمینہ بنا رہے ہیں، کل میں یہ کروں گا، پرسوں یہ کروں گا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے لیے موت کا پروانہ جاری ہو گیا ہو، ہمارے لیے موت کا پروانہ جاری ہو گیا ہو، اور ہم جو ہے کہتے ہیں تخمینے لگا رہے ہیں، ہم پورے سال کا بجٹ بنا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل کریں۔ اس لیے مسلمانوں، میری آخری بات، اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میں عورتوں کو بھی اور کیا کہتے ہیں مردوں کو بھی اس بات پر کیا کہتے ہیں آمادہ کرتا ہوں کہ آج کی رات میں کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بجائے پیار آنے کے غصہ آ جائے۔ آپ رات میں صلاۃ التسبیح پڑھیں، آپ رات میں وہ 100 رکعت نفل نماز جو میں نے بتایا وہ پڑھیے، قضائے عمری پڑھیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اور اس کے بعد اگر 2 ڈھائی 3 بج جائے 4 بج جائے تو پھر سوئیے نا۔ یہ بات ہم آپ کو پوائنٹ کی بتا رہے ہیں، یہ پوائنٹ کی بات بتا رہے ہیں کہ اگر سونا ہے تو آپ 12 بجے تک 12:30 بجے تک سو جائیے آپ۔ لیکن اگر آپ 12 ساڑھے 12 بجے تک نہیں سو رہے ہیں، یا میری مائیں اور بہنیں نہیں سو رہی ہیں، اور اس کے بعد وہ 3 بج گیا، 2:30 بج گیا، یا 3:30 بج گیا، تو اب بہتر یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کے ہی سوئیں۔ ایک بات،
دوسری بات، اگر 15 شعبان کا روزہ بھی رکھنا کوئی چاہتا ہے تو یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام 15 شعبان کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اگر 15 شعبان کا روزہ ہم رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی رکھ سکتی ہیں، لیکن یاد رکھو اگر ہم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد حقوق العباد میں کوتاہی ہو گئی، یا مثال کے طور پر دن کی جو ہماری کیا کہتے ہیں ورکنگ ہے، دن کا جو ہمارا کام ہے جو لوگوں سے متعلق ہے، چاہے وہ والد سے متعلق ہو، شوہر سے متعلق ہو، یا بچوں سے متعلق ہو، یا اور لوگوں سے متعلق ہو، اگر اس میں کوتاہی ہو گئی ہمارے روزہ رکھنے کی وجہ سے یا ہمارے رات میں جاگنے کی وجہ سے، تو یہ حقوق العباد میں کوتاہی ہو جانے کی وجہ سے بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، نویدن اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمیں جو ہے بجائے ثواب کے گناہ پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو 15 شعبان کی رات کو ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس عمل کو بارگاہ دربار میں قبول ہونے سے کوئی نہ روک سکے۔